الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بعد از حمد و صلات حضرات سامعین و ناظرین، میرا تعارف مفتی سید ابرار حسین بخاری ہے۔ سن 2012 میں جامعہ غوثیہ مہریہ دربار عالیہ گولڑا شریف سے فارغ التحصیل ہوں۔ بحمد اللہ عز و جل اس عزم صمیم کے ساتھ ہم پاکستان کے اندر نکلے ہیں تاکہ اس مادیت پرستی اور فتنہ پرستی کے دور میں امت مسلمہ کے اندر تسلیم و رضا کے معاملات کو اجاگر کیا جائے، اور یہ جو فتنہ گری ہے، خون ریزی ہے، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو تسلیم نہیں کر رہے، اس کے خلاف جو لوگ حرزہ سرائیاں کر رہے ہیں، اور بالخصوص امت مسلمہ کے اندر جو لوگ اس وقت سرگرم ہیں کہ ان کو آپس میں باہم دست و گریباں کیا جائے، ان کے خلاف ہم نے ایک عالمگیر تحریک کا آغاز کیا ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید فرقان حمید ہمیں ایک امت واحدہ سے مخاطب ہے، اور وہ قرآن جو قرآن منبع رشد و ہدایت ہے، وہ قرآن نبی علیہ السلام کے قلب طاہر پر نازل ہوا تھا، اور الحمدللہ عز و جل اس مرتبہ کافی حد تک ہمیں کامیابی بھی ملی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے، کچھ عرصے سے ہمارے پاکستان کے اندر چونکہ یہ اسلامی مملکت خدا داد ہے، اور خداوند متعال نے ہمیں یہ نعمت عظمیٰ سے ہمیں سرفراز کیا ہے، لیکن اس پاکستان کے اندر کچھ رخنہ اندیز، کچھ عاقبت نا اندیش لوگوں نے اس امت مسلمہ کے خلاف اس امت کو آپس میں باہم دست و گریباں کرنے کی ناپاک جسارت کی ہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک اہم موضوع کی جانب آپ کو لیے چلتا ہوں۔ سیالکوٹ کے اندر کچھ دن پہلے کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں محمد کاشف بٹ صاحب، انہوں نے مجھے فون کیا کہ شاہ صاحب، ہمارے ہاں جب بھی کوئی شیعہ ماتم ہوتا ہے یا کوئی جنازہ ہوتا ہے تو ہمارے اہل سنت برادران جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے گریزاں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہر بندے کے اپنے اپنے تحفظات ہیں، لیکن اس کا مطلب ہم چونکہ ابھی تازہ ہم اس وقت کربلا معلیٰ، نجف اشرف سے، کاظمین سے، سمرہ سے، بغداد سے، ایران سے، عراق سے واپس آئے ہیں، لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہاں پر تمام لوگوں کو مذہبی آزادی حاصل ہے، اور ایک دوسرے کے مسالک کا بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ میں چونکہ گولڑا شریف سے فارغ التحصیل ہوں، حضور اعلیٰ پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب مجدد دورہ ہیں، لیکن انہوں نے ساری زندگی کبھی بھی کسی کی تکفیر نہیں کی، بلکہ انہوں نے تو وہ قادیانی بدبخت جو تھا اس کو بھی بڑے احترام کے ساتھ مخاطب کیا ہے، اس کو بھی تکفیر کا نشانہ نہیں بنایا۔ لیکن ہمارے ہاں جس کی ڈیٹ اینٹ کی مسجد ہوتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، پیر سیدنا مہر علی شاہ صاحب نے بے شمار کام کیے ہیں، تصانیف کے اندر، تالیفات کے اندر، تقریرات کے اندر، بلکہ ان کے چشم و چراغ ان کے پوتے پڑپوتے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر ہمارے راول پنڈی میں لوگ ربطہ امرال میں ہر سال آ کے 13 سال تک مسلسل مجالس پڑھتے رہے۔ اہل تشیع کے اندر، مسلک اہل بیت کے اندر ان لوگوں نے مجالس پڑھی ہے۔ کبرا ڈاکٹر پروفیسر طاہر القادری صاحب نے بھی مجالس پڑھی ہے۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے خطباء ایسے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، سارے معاملات ہیں۔ کسی نے آج تک لا تجالسوہم والا فتویٰ نہیں لگایا، حالانکہ مجھے پتہ ہے شیعہ کے اندر بھی بعض گروہ ایسے ہیں جو غلو کرتے ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین ہم نے جو فضا عراق میں، ایران میں دیکھی ہے، کوئی بھی تکفیری عناصر ان کے اندر نہیں دیکھے، نہ ہم نے ان کے اندر لزوم تکفیری پائے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس وقت کس ڈگر کی سمجھ جا رہے ہیں۔ کیا ہم نے ایک دوسرے کو فتوے لگا کر کافر ثابت کرنا ہے؟
کیا ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھنی؟ وہاں پر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیوبند کی بہت بڑی مسجد ہے گلستان کے اندر، کم از کم 1 لاکھ بندہ اس میں نماز پڑھتا ہے، اور وہاں پہ شیعہ مساجد کے اندر اہل سنت پڑھ رہے ہیں، اہل سنت مساجد کے اندر شیعہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہے ہیں، بلکہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، جنازے پڑھتے ہیں، دعا درود، ان کے رشتہ داریاں، سارے معاملات آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ متفق ہیں۔ لیکن یہ جو فتنہ انگیزی ہے صرف پاکستان میں ہی ہے، خدا را اس معاملے کو روکا جائے۔ ہم گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ باہم ایک دوسرے کے مقدسات کا خیال رکھا جائے۔ بے شک ہم مانتے ہیں ایک دوسرے کی توہین نہ کی جائے، ایک دوسرے پر فتوے نہ داغے جائیں۔ دیکھیں، جب تک آپ کو لزوم کفریہ کا ادراک نہیں ہوگا، آپ کسی پر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ امت مسلمہ کے اندر تسلیم و رضا کو پھیلایا جائے۔ اسلام ایک عالمگیر مذہب ہے، ہمیں جب بھی یہود و ہنود یا کرسچنزم وہ ہمیں ہلاک کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیتا یہ شیعہ ہیں، یہ سنی ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہیں، بلکہ وہ ہمیں ایز اے مسلم ہمارا شکار کرتا ہے۔ اس لیے اس کا شکار بننے سے پہلے آپس میں باہم دست و گریبان نہ ہوں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں، ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں، ایک دوسرے کے عقائد کو سمجھیں۔ سمجھنے کے بعد جب ہماری سوچ عالمگیر ہوگی، پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ بھی اگر امام شافعی کے پیچھے جاتے تھے تو وہ ان کی طرح ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اور امام شافعی اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آتے تھے یا ان کے ساتھیوں کے پیچھے آتے تھے تو ان کی طرح ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام مالک، امام احمد بن حنبل، آپ کی مذہب کے، آپ کے مسالک کے ائمہ خود ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ کافر نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن آج کوئی بھی علم لگا لے، کوئی بھی ماتم کر لے، کوئی بھی شیعہ مذہب کے قریب ہو جائے یا شیعہ مسجد میں بیٹھا ہوا نظر آ جائے، چاہے وہ مصائب سن رہا ہے، مناقب سن رہا ہے، پھر فوراً اس پر فتویٰ، یہ کافر ہو چکا ہے، اس کا ہم جنازہ نہیں پڑھیں گے، ہمارا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے نکاح ٹوٹ جائیں گے۔ ایسا کسی بھی فقہ اکبر سے لے کر دور حاضر کی کسی عام کتاب تک، نور الاضاء سے لے کر قدوری تک، قدوری سے کنز الدقائق تک، شرح معانی الاثار تک، کسی بھی کتاب کے اندر یہ مذکور نہیں ہے کہ شیعہ کا جنازہ پڑھنے کی وجہ سے کسی بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل ایک افواہ ہے جو بر صغیر پاک و ہند کے اندر اس کو عام کیا گیا ہے۔ خدا را ان فتنہ انگیزیوں سے بچ کر امت مسلمہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، تاکہ خداوند متعال ہم پر رحم و کرم کر سکے۔ خداوند قدوس ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔